بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ایک آدمی ہے، اس کی نئی نئی شادی ہوئی ہے، تو کیا نیا شادی شدہ جوڑا روزے ترک کر سکتا ہے؟ کیونکہ ان کے لیے روزہ رکھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ سامعین محترم، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ روزہ کسے کہتے ہیں؟ صبح سحری سے لے کر افطاری تک کھانے پینے اور اپنی بیوی کے ساتھ مباشرت سے رکے رہنے کا نام روزہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے روزہ فرض کیا ہے۔ اس سوال کو سمجھنے سے پہلے تھوڑی سی بات ذہن نشین کر لیں کہ آج تو اللہ تبارک و تعالی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں سے ہمارے لیے بڑی آسانی پیدا کر دی ہے، ورنہ جب روزہ فرض ہوا تھا تو شروع میں حکم یہ تھا کہ اگر کوئی شخص روزہ افطار کرنے کے بعد ذرا بھی سو جائے تو اس کے لیے پھر رات میں نہ کھانا جائز ہوتا، نہ پینا جائز ہوتا، نہ جماع جائز ہوتا۔ بعض حضرات سے اس کے اندر کچھ غلطی بھی ہوئی، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو معاف بھی کر دیا، اور آئندہ کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے امت کے لیے آسانی بھی پیدا کر دی۔ فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے روزوں کی رات میں کہ تم اپنی بیویوں سے بے تکلف صحبت کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا معاملہ کہ پوری کی پوری رات کھانے پینے کو بھی اللہ تعالیٰ نے جائز اور حلال بنا دیا، اور جماع کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال بنا دیا۔ اصل میں روزہ بندے کے اندر صبر ہی تو پیدا کرنا چاہتا ہے کہ کھانے سے صبر ہو، پینے سے بندہ صبر کرے، جائز خواہشات کو بھی بندہ رو کر اپنے اندر صبر کا مادہ پیدا کرے۔ اور یہ ساری باتیں ان لوگوں کے لیے آسان ہو جاتی ہیں کہ جو اپنی آخرت کے انعامات کو بھی سامنے رکھتے ہیں۔ سامعین محترم، رمضان المبارک کا اجر و ثواب ہم اپنے ذہن کے اندر رکھیں نا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے فرمایا کہ میرے صحابہ، اگر تمہیں رمضان المبارک کی حقیقت کا پتہ چل جائے تو تمہاری خواہش یہ ہو کہ سارا سال ہی رمضان ہو جائے، یعنی سارا سال ہم روزے رکھیں۔ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے سامنے رمضان المبارک کے اجر و ثواب اور فضیلت کے بارے میں ارشاد فرمائیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ شروع سال سے لے کر آخر سال تک جنت رمضان کے لیے اور روزے داروں کے لیے سجائی جاتی ہے۔ جس دن رمضان کا پہلا دن ہوتا ہے تو عرش الہی کے نیچے سے ایک ایسی ہوا چلتی ہے جس سے جنت کے درختوں کے پتے ہلنے لگ جاتے ہیں، اور حور عین عرض کرتی ہیں کہ مولا کریم اپنے روزہ دار بندوں میں سے ہمارے لیے شوہر مقرر کر دیجئے کہ ہم ان سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کریں اور وہ ہم سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کریں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی بندہ ایسا نہیں ہوتا کہ جو رمضان کا روزہ رکھتا ہو اور اس کی شادی ان حوروں کے ساتھ نہ کر دی جاتی ہو۔ فرمایا وہ ایک ہی موتی سے بنے ہوئے خیمے میں رہتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ آیت پڑھی، حور مقصورات فی الخیام، یعنی حوریں جو خیموں میں رکے رہنے والی ہیں۔ سامعین محترم، ان کو 70 قسم کے لباس پہنائے جائیں گے اور ہر لباس کا رنگ اور کلر مختلف ہوگا۔ 70 قسم کی خوشبوئیں لگائیں گی اور ہر قسم کی خوشبو پہلی والی خوشبو کے ساتھ مختلف ہوگی۔ جس وقت ہم آخرت کی ان نعمتوں کو تصور میں رکھیں گے تو پھر ہمارے لیے روزہ رکھنا بھی آسان ہوگا اور اپنی خواہشات کو چھوڑ دینا بھی ہمارے لیے آسان ہوگا، کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ اب اگر کوئی شخص، چاہے وہ نیا شادی شدہ جوڑا کیوں نہ ہو، اگر روزے کی خلاف ورزی کرے گا تو اس پر کفارہ لازم آ جائے گا۔ دن کے لیے روزہ ہے لیکن رات کو روزہ نہیں ہے، رات کو اپنی خواہشات پوری کر سکتے ہیں۔